السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے ہمارا نورانی قاعدہ تختی نمبر 24۔ تختی نمبر 24 میں مشق الف اور مشق با۔ مشق الف میں یعنی پارٹ 1 میں ہم ادغام بلا غنہ کی مشق کیے ہیں۔ اب مشق با یعنی پارٹ 2 میں ادغام یرملون میں سے یومین یعنی یومین کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ ادغام یرملون میں ادغام مع الغنہ کی مشق ہے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون یومین یا یومین دوسرے کلمے میں آئے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہجوں کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا یا زبر خی، را یا دو زبر رین، خیرین، یا زبر یا، خیرین یا، را زبر را، خیرین یرا، ہا الٹا پیش ہو، خیرین یرہو، لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم یا دو زیر می، لقومی، یا واو پیش یو، لقومی یو، قاف زیر قی، لقومی یوقی، نون واو پیش نو، لقومی یوقنو، نون زبرنا، لقومی یوقنون، میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، می یو، میم دو زیر من، می یومن، میم نون یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہوئیں، یا واو زبر یو، وجوہوئیں یو، میم زبر ما، وجوہوئیں یوما، حمزہ زیر ای، وجوہوئیں یومئی، ذال دو زیر ذن، وجوہوئیں یومئذن، حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، این یا، شین الف زبر شا، این یشا، حمزہ زبر آ، این یشاء، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا واو دو زبر ہوں، الہوں، واو الف زبر وا، الہوں وا، حا زیر حی، الہوں واحی، دال دو زبر دن، الہوں واحدن، را زبر را، حا یا زیر حی، رحی، میم واو دو پیش مو، رحیم، واو زبر و، رحیم و،
دال واو پیش دو رحیم ودو دال دو پیش دن رحیم ودود حمزہ نون واو زیر ایوں واو زبر و ایوں و ہا زبر ہا ایوں و ہا باتا زبر بت ایوں و ہبت جیم نون زبر جن نون کھڑا زبر نا جنّا تا واو دو زیر تیوں جناتیوں واو زبر و جناتیوں و عین پیش عو جناتیوں وعو یا واو پیش یو جناتیوں وعیو نون دو زیر نن جناتیوں وعیون میم نون واو زیر میوں واو زبر و میوں و را الف زبر را میوں و را حمزہ زیر ای میوں و رائی حامیم زیر ہم میوں و رائہم میم نون واو زبر موں واو پیش وو موں وو عین زیر عی موعی دال زبر دا موعیدہ را زبر را سین واو پیش سو رسو لام میم دو پیش لم رسول میم زیر می رسول می نون لام زبر نل رسول من لام کھڑا زبر لا رسول من اللہ ہا زیر ہی رسول من اللہ صاد زیر صی را الف زبر را صرا طا میم دو زبر طم صراطم میم سین پیش مس صراطم مس تا زبر تا صراطم مستا قاف یا زیر قی صراطم مستقی میم دو زبر من صراطم مستقیما را زبر حا یا زیر حی رحی قاف میم دو زیر قیم رحیقیم میم خا زبر مخ رحیقیم مخ تا واو پیش تو رحیقیم مختو میم دو زیر من رحیقیم مختومن میم نون میم زیر میم میم ثا زیر مث میم مث لام زیر لی میم مثلی ہا کھڑی زیر ہی میم مثلی میم نون نون زیر من نون زبرنا منا با یا زیر بی من نبی یا دو زیر ین من نبی نون واو پیش نو را نون دو زبرن نورن
نون ہا زبر نہ نورن نہ دال یا زیر دی نورن نہدی عین الف زبر ع میم زیر می عامی لام زبر لا عاملہ تا نون دو پیش تن عاملتن نون الف زبر نا عاملتن نا صاد زیر صی عاملتن ناصی با زبر با عاملتن ناصبہ تا دو پیش تن عاملتن ناصبتن لام زیر لی میم نون نون زبر من لیمن نون پیش نو لیمن نو را یا زیر ری لیمن نوری دال پیش دو لیمن نوریدو فا زبر فا میم نون نون زبر من فمن نون زبر نا فمن نا کاف زبر کا فمن نکا ثا زبر ثا فمن نکثا یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال نون دو زیر ذن یوم ایذن نون الف زبر نا یوم ایذن نا ضاد زیر ضی یوم ایذن ناضی را زبر را یوم ایذن ناظرا تا دو پیش تن یوم ایذن ناظرتن. الحمدللہ ہجوں کی مشق مکمل ہوئی ہے. اس میں ایک چیز بتانا ہے، جیسا کہ سب سے پہلے ادغام یا ہے. ادغام یا میں خیرن یرہو را یا دو زبر ریں، را یا دو زبر ریں، اور اسی طریقے سے لقومی یوقنون میں میم یا دو زیر می یہ ملانا ہے. اسی طریقے سے ہجوں کے اندر می یومن ہے، پہلی لین میں خیرن یرہو لقومی یوقنون می یومن. تو یہاں پر بتلانا یہ ہے، جیسا کہ ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ را یا دو زبر ریں جیسے ہی ہجے کرتے ہیں چھوٹے بچے کہ را یا دو زبر ریں، تو اس میں پتہ چلتا ہے اگر کوئی ہم استاد بیٹھے یا کوئی نابینا حضرت بھی بیٹھے، کوئی نابینا حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو را یا دو زبر ریں قاعدے کا پتہ چل جاتا ہے. دو زبر کے بعد حروف یومین میں سے یا آیا. اسی طریقے سے آگے میم نون یا زیر می یومن میں میم نون یا زیر می، یہاں پر اگر جیسا کہ یوں بھی کر سکتے تھے میم یا زیر می یا واو زبر یومی یو، نون کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن میم وہ نون کو پڑھنا بہت ضروری ہے. جیسا کہ میم نون یا زیر می یا واو زبر یومی یو، یہ بہت ضروری ہے نون کا پڑھنا، اس لیے کہ ہم تو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ یہ ادغام یا ہے، لیکن اگر کوئی نابینا حضرت بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ہم ہجے کرتے ہیں میم یا زیر می، یہ میم یا زیر تو می یا مدہ بن جائے گا، میم یا زیر می یا مدہ. تو اس کو سمجھانے کے لیے بتلانے کے لیے میم نون یا زیر می، دیکھنے والا بھی اس کو قاعدہ سمجھ جاتا ہے کہ نون ساکن کے بعد یومن میں سے یا آیا. اور کوئی نابینا حضرت بھی ہے اور ان کے سامنے ہجے کرتے ہیں میم نون یا زیر می، تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ نون ساکن کے بعد دیکھنے والے کو بھی سمجھ میں آتا اور نہیں دیکھنے والے کو بھی بات سمجھ میں آ جاتی. اسی طریقے سے ادغام واو میں الہ واحدا رحیم ودود یوں وہبت میں حمزہ نون زیر ان واو زبر وا،
یہ ایسا ہے تو حمزہ نون واو زیر ایوں، نون ساکن کے بعد واو آ گیا، یومن میں سے واو آیا، اس لیے کہ دیکھنے والے کو تو سمجھ میں آ جا رہا کہ دکھ رہا ہے حمزہ نون واو زیر ایوں، نون ساکن کے بعد واو، لیکن بغیر دیکھنے والوں کے سامنے اگر ہم یہ جے ہیں ایسے حمزہ واو زیر ایوں تو یہ بس بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ البتہ اسی طریقے سے حمزہ نون، ہم نون نہیں پڑھ کے حمزہ واو دو زیر پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے، دو زیر ہو یا نون ساکن ہو۔ اسی طریقے سے تنوین ہو، یہ قاعدہ ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد واو آیا، اس لیے ادغام واو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے یہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی طریقے سے ادغام میم، رسول من اللہ، لام میم دو پیش لم، میم زیر می لمی، رسول می، نون لام زبر نل، رسول من ال، یہ قاعدہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صراطا مستقیما میں ہے تو میم دو زبر تم، صراطم، تنوین دو زبر کے بعد ادغام میم آ گیا، یومین میں سے میم آ گیا۔ اسی طریقے سے رحیق مختوم مم مثلہ، یہاں پر ہے میم نون میم زیر میم مث، میم نون زیر من، میم نون میم زیر میم، میم ثا زیر مث، میم مث، نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے میم آیا، اس لیے ادغام میم ہو گیا۔ تو یہ نون ساکین کو پڑھنا بھی ضروری ہے، یہ بتلانا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے قاعدوں کی طرف جانے سے پہلے رواں پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرا یرہ لقوم یوقنون من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء الہا واحدا رحیم ودود ان وہبت جنات وعیون من ورائهم من وعد رسول من اللہ صراطا مستقیما رحیق مختوم من مثلہ من نبی نورا نہدی عاملۃ ناصبۃ لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرۃ۔ الحمدللہ، ہجے اور رواں دونوں کی مشق مکمل ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ قاعدہ تو ادغام یا، سب سے پہلے ادغام یا، خیرا یرہ، کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، کیسا ہوگا یعنی کس جگہ پر ہوگا؟ ریا، کیسا ہوگا؟ تنوین دو زبر کے بعد حرف یومین میں سے یا آیا، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیا کر کے پڑھنا چاہیے؟ غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ خیرا یرہ، ایسا۔ اسی طریقے سے اس کے نیچے والی لائن ہے من یقول، کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ، کس جگہ پر ہوگا؟ من یا، یہ اس کی جگہ ہے۔ کیسے ہوگا؟ نون ساکن کے بعد حرف یومین میں سے یا آیا، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیا کر کے پڑھنا چاہیے؟ غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے کیسا پڑھنا چاہیے؟ ایسے من یقول، ایسا۔ اسی طریقے سے سیم ادغام واو الہا واحدا، کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام
مع الغنہ، ادغام مع الغنہ میں کون سا؟ بول تو ادغام واو کس جگہ پر ہوگا؟ ہم وا کیسے ہوگا؟ تنوین دو زبر کے بعد حرف یومین میں سے واو آیا، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیا کر کے پڑھنا چاہیے؟ غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیسا؟ الہا واحدا، اسی طریقے سے ادغام میم رسول من اللہ، کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ کس جگہ پر؟ ادغام مع الغنہ میں یہاں اور ایک سوال ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ میں کون سا مع الغنہ؟ تو ادغام میم کس جگہ پر ہوگا؟ لمی، کیسے ہوگا؟ تنوین دو پیش کے بعد حرف یومین میں سے میم آیا، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیا کر کے پڑھنا چاہیے؟ غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ پڑھ کے بتلائیے۔ جیسے رسول من اللہ، ایسا۔ اسی طریقے سے ادغام نون آخری والا من نبی، کیا قاعدہ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ میں کون سا غنہ ہے؟ تو نون کس جگہ پر؟ منا، کیسے ہوگا؟ نون ساکن کے بعد نون آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیا کر کے پڑھنا چاہیے؟ غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ پڑھ کے بتلائیے۔ اسی طریقے سے سوال ہو سکتا ہے کیسے، یا پڑھ کے بتلائیے۔ تو من نبی نورا نہدی۔ الحمدللہ ہجے اور رواں اور قاعدے مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مزید آسانی عطا فرمائے سیکھنے اور سکھانے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔